अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लुत्फ़ी सुल्तान के पास आता है और सुल्तान के कहने पे वो उनके साथ बैठ जाता है। सुल्तान कहते हैं, तुम जानते हो लुत्फ़ी, तकदीर के सामने मुझे भी इशारा मिल जाता है। लुत्फ़ी कहता है, तो तकदीर ने आपके कान में मेरे बारे में क्या सरगोशी की है सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, शादी। लुत्फ़ी एकदम से कहता है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। सुल्तान कहते हैं, अब इश्क के रंग में रंगे बगैर चारा नहीं, चाहे बादशाह हो या मुल्ला। और मेरा अहद भी है, अगर ये कहोगी कि सर तकिए पर नहीं रखूंगा तो माज़अल्लाह जल्लाद के पत्थर पे रखना पड़ सकता है। लुत्फ़ी कहता है, वो कहाँ है सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान पूछते हैं, क्या जल्लाद का पत्थर या दाइया खातून। लुत्फ़ी हाँ में सर लाता है तो सुल्तान कहते हैं, उनकी रजामंदी है, वो असर के वक्त तुम्हारी मुंतजिर हैं, सलीके से बात करना, मामलात तय करना। लुत्फ़ी कहता है, जैसे हमारे सुल्तान मुनासिब समझे। सुल्तान कहते हैं, अगर कोई खराबी हुई तो मैं उसका कसूरवार तुम्हें ठहराऊंगा। लुत्फ़ी कहता है, मैं असर के वक्त चला जाऊंगा। ये कहते साथ ही लुत्फ़ी चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि तारजुवस्ती किले में रादो अपनी माँ और विलाद के पास आता है। विलाद कहता है, तुम्हारी वापसी पे बहुत देर हो गई मेरे भाई, हमारी आंखें रास्ते पर लगी रह गई। क्या कुस्तुनतुनिया इतना दूर था। रादो कहता है, कुछ मुसीबतें थी जिन्हें टालना जरूरी था। विलाद पूछता है, क्या तुम्हारी इतनी कोशिशें रंग लाई, क्या जो हम चाहते थे वो तुम ले सके। रादो कहता है, सुल्तान मेहमद से सब कुछ बात करके तुम्हारे लिए माफी मांगी थी, लेकिन उसने मुझसे मुलाकात तक नहीं की, लगता है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। विलाद पूछता है, वजह, तुमने उसकी हर बात मानी थी। रादो कहता है, ज़ाहिर है उसका गुस्सा भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, बल्कि पूरे ड्रैकुला खानदान के लिए। विलाद कहता है, जब वो हमसे इतनी नफरत करता है ड्रैकुला खानदान से, तो तुम जिंदा कैसे बचे, वापस कैसे आई। ये सुनते साथ ही रादो परेशान हो जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उससे कहा था, तुम अफलाक वापस जाओगे रादो, अब से तुम विलाद के पास मेरा साया बन के रहोगी। इस ख्याल के बाद रादो कहता है, मैं तकरीबन वापस ना आ पाता भाई, क्योंकि उसने मुझे मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकला। विलाद कहता है, अजीम फातेह सुल्तान महमद खान अपने पायतख्त में किसी को मारना चाहे और वो शख्स जिंदा बच जाए, तुम मुझे ये बता रहे हो। हाँ। रादो फिर ख्याल को याद करता है जब उसने सुल्तान से कहा था, तो फिर मैं उन बातों पर अपने भाई को कैसे यकीन दिलाऊंगा सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान ने कहा था, तुम्हारे भाई की सबसे बड़ी कमजोरी भाईचारा है, यहाँ तक कि इसी कमजोरी ने उसे मुझसे गद्दारी करने तक पहुँचा दिया। तुम उसे उसकी कमजोरी से पकड़ोगे, तुम उसकी भाईचारे की रग दबाओगे। इस ख्याल के बाद रादो कहता है, सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं, रास्ते में भी गात लगाएगी, लेकिन मैंने एहतियात बरती थी तो इसलिए मैं बच निकला। विलाद कहता है, मैं टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन किसी तोड़ जुड़ नहीं रही। कोई चीज है जो हमेशा अधूरी रह जाती है या फिर गलत है। उधर वज़ीर-ए-आज़म इसहाक ओजाक पहुंचते हैं और आगे बढ़ते साथ ही बैठ जाते हैं। आगा भी उनके पास बैठते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, हाँ तो एक वक्त की बात है कि पहाड़ की चोटी पर भेड़ियों का एक रेवड़ रहता था। सर्दियां आई, बर्फानी तूफान और क़यामत टूट पड़ी। हाँ, और उसके भेड़ियों के रेवड़ का सरदार एक मेंढा था। मेंढा भी क्या कमाल का, रास्ते जानता, भेड़िए को पहचानता और तूफान की बू सूंघ लेता था। खैर, रात के किसी पहर शदीद बर्फानी तूफान आ गया। ऐसी हवा चली कि अलमान बर्फ की वजह से हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। भेड़ों में से एक ने कहा, अरे ये मेंढा तो हमें हमेशा खाई की तरफ लेकर जाता है, हम इस बार दूसरे रास्ते से चलेंगे। बाकी भेड़ों ने भी कहा, हाँ ठीक है चलते हैं। वो चलते गए चलते गए चलते गए, बिल्कुल तुम जैसे बहादुरों की तरह। खैर, सुबह हुई, सूरज निकला, बर्फ फटी। जब ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, वो जो दूसरे रास्ते से जाने वाली भेड़ें थी वो कोई चट्टानों पर पड़ी थी, कोई दलदल में दंस गई थी और किसी को भेड़िए खा गए थे। अब जरा बताओ, कल जिसके हुक्म की तुमने नाफरमानी की, जिसके सामने खड़े हुए, वो मेंढा था क्या या दुनिया के सुल्तान। तो काजिम कहता है, पाशा। वज़ीर-ए-आज़म उसकी बात काटते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, आइंदा कभी रेवड़ की अकल से हरकत मत करना ताकि तुम्हारा अंजाम बुरा ना हो, समझे। तुम अपनी पुष्ट मुझसे लगा लो, मेरी बात के खिलाफ मत जाना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और सुल्तान का साया तुम सबके ऊपर रहेगा, समझ गए आगाओ मेरे शेरों। तो काजिम कहता है, सलामत रहे वज़ीर-ए-आज़म, सलामत रहे। लश्कर की जगह वज़ीर-ए-आज़म इसहाक पाशा के साथ है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बाकी आगा भी हुक्म की तामील करते हैं और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पूछते हैं, अब बताओ क्या तुम्हारा कोई और दर्द, कोई मुश्किल है तो बताओ ताकि तुम्हारा इसहाक उसे हल कर सके। इस लम्हे हुसैन वहाँ दाखिल होता है। हुसैन को देखते साथ ही वज़ीर-ए-आज़म गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और उसके बाद मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान नक्शे पे बैठे होते हैं और अली बे उनसे कहते हैं, मेरी अकल में कुछ नहीं आ रहा सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान पूछते हैं, क्या समझ नहीं आ रहा अली बे। तो अली बे कहते हैं, आप एक तरफ इसहाक पाशा को जानिसारी लश्कर के पास भेजते हैं और दूसरी तरफ दोगान पाशा को, ये कैसी मसलहत है। सुल्तान कहते हैं, हमने अपनी नजरें जहान पर मरकूज रखी हैं अली साहब, हम अगर अंदरूनी अमन कायम नहीं कर सकेंगे तो बाहर कैसे देखेंगे। जब घर के अंदर धूल उड़ रही हो तो बाहर का मंजर कैसे देखेंगे। अली बे कहते हैं, बाहर एक अलग ही जहन्नुम का कुआं है, कल जो बोस्निया हमारी मुट्ठी में था, आज वहाँ से एक बला सर उठा रही है। पोप के साए तले ईसाइयों की बड़ी ताकतों को इकट्ठा करने वाला एक द्यो हेकल जानवर। सुल्तान कहते हैं, हमने कितनी ही सुलीबी जंगों को अपने सीनों पे रोका है अली साहब। ये कहते साथ ही सुल्तान खड़े हो
جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ذرا ثبوت یہاں موجود ہے۔ علی بے کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ خود کو دہرائے گی؟ سلطان کہتے ہیں اگر تاریخ ہم لکھیں گے تو یہ فتح کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ علی بے کہتے ہیں اگر دشمن صرف سامنے ہوتا تو کوئی غم نہیں تھا، سب سے بدتر وہ غدار ہیں جو ہمارے اندر گھس بیٹھے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس سرزمین پر تاریخ میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں پہاڑوں پر بھیج دیا، صحراؤں میں جلا وطن کیا، انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہمیں جو بیوقوف سمجھتے تھے، جو ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے، جو ہمارے دین پر زبان درازی کرتے تھے، ہماری فصلیں جلاتے تھے، ہم نے ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ اللہ اور نظام کے باغی ان امیروں کو ہم نے ان کے مال سے محروم کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہمیں سلطان کے دشمن دکھائے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان کہتے ہیں ان کے گھر، باغات، دنیاوی ساز و سامان خوبصورت تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں سے لے لیے۔ ان کی بغاوت، سرکش اور بے غیرت نسلوں کو ہم نے دنیا کے چاروں کونوں میں بکھیر دیا۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے خلاف جیتنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ ہماری لکھی ہوئی فتوحات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم جھوٹ کو نہیں جانتے، ہم غداروں کو نہیں جانتے، ہم انصاف پسند ہیں، ہم دلیری سے جنگ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں سلطان کی قسطنطنیہ والی لڑائی دکھائی دیتی ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں ہم نے فتنہ بھی دیکھا ہے اور غداری بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب سلطان نے غدار کا سر بالے سے کچل دیا تھا۔ سلطان مزید کہتے ہیں ہم نے بغاوت بھی دیکھی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں درنی کا وہ منظر بھی دیکھتے ہیں جب بغاوت ہو گئی تھی، جانشری محل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سلطان مزید کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کافروں میں دوست تلاش نہیں کیے، اور اگر کرتے بھی تو نہ پاتے، کیونکہ ہمیں کافروں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم غدار نہیں ہیں اور مجھے مستقبل کے بارے میں اندیشے لاحق ہیں۔ یہ مٹی اور یہ ریاست انہی کی ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ دونوں کی حفاظت کر سکیں۔ حوصلہ صرف ہم میں ہے، ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ تاجوستی کے لیے میں رادو بیٹھ کر بالا ولاد کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ منحوس چیز مجھ سے لے لو اور لے کر مجھے کچل دو۔ ولاد پوچھتا ہے کیوں؟ کیا تم نے میرے ساتھ کوئی غداری کی؟ رادو کہتا ہے کیونکہ میں نے محمد پر یقین کیا، کیونکہ میں نے اسے اب بھی بھائی سمجھا اور اس کے احکامات مانے، کیونکہ میں تمہاری جان لینے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ لے لو اور تخت پہ بیٹھو اور مجھے زندان میں پھینک دو، لیکن مجھے معاف کر دو میرے بھائی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد بالا لے لیتا ہے، پھر رادو کو کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے جسے میں نے بھائی سمجھا تھا وہ بھائی نہ نکلا، تم ہی میرے حقیقی بھائی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد اس سے پیار کرتا ہے اور بالا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ رہی ولادیت رادو تیپش۔ ولاد واپس بالا رادو کو دے دیتا ہے اور رادو تخت کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف حسین اسحاق وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وزیر اعظم اس سے کہتے ہیں کل گزر چکا حسین آغا، اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے اور اسے مل کر دیکھیں گے، کندھے سے کندھا ملا کر۔ میں محمود پاشا کی طرح صرف حکم دے کر نہیں چلتا، میں سوال کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں اور فیصلے تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوں، جیسے میں جانشینیوں کو دل سے عزیز رکھتا ہوں۔ تو سپاہی سینوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حسین میں وہاں دیکھ رہا ہوں، وہ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو حسین چند بوڑھے فوجیوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ جانشری فوجی ہیں جن کی مدت پوری ہو چکی ہے، یہ آپ کا ہاتھ چومنے اور اپنا حق حلال کروانے کے منتظر ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر اعظم انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ساتھ ہی وزیر اعظم اور حسین کا ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم ان سے پوچھتے ہیں تو بتاؤ کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا تمہارے دل میں کچھ اور ہے؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے ہم نے مال غنیمت میں سے کچھ سکے بچا لیے ہیں پاشا، اب دیکھیں گے کہ یہ رقم پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں او میرے خدا، کیا وہ بہادر جو برسوں ریاست کے لیے خون بہاتے رہے جانشریوں کے اوجاق سے نکلنے کے بعد اس حال کو پہنچ جاتے ہیں حسین آغا؟ حسین کہتا ہے نہیں میرے پاشا، اگر سب بول بھی جائیں تو ہمارے سلطان نہیں بھولتے، اگر دنیا بھول جائے تو ہماری ریاست نہیں بھولتی، انہیں ہر 3 ماہ بعد ان کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ مگر وزیر اعظم مطمئن نہیں ہوتے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ کسی غنیمت کے برابر تو نہیں ہے نا، تنخواہ تو بس پیٹ ہی بھرتی ہے، ان لوگوں کو لڑنے کے سوا کوئی اور ہنر نہیں آتا حسین آغا۔ حسین کہتا ہے میں نے تو یہ مسئلہ محمود پاشا سے زیر بحث لانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وزیر اعظم ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ کام محمود پاشا کے بس کا تھا حسین آغا؟ اور رہا زگنوس، وہ تو اس مسئلے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، لیکن دور اسحاق ایسا نہیں ہوگا، دور اسحاق ایسا ہوگا جس میں جانشری اور ریاست دونوں آباد اور خوشحال ہوں گے۔ حسین پوچھتا ہے میرے وزیر اعظم یہ کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں اچھا سوال ہے، یہ ایسے ہوگا۔ پھر اپنے سپاہی عمر کو بلا کر کہتے ہیں تم ہر سپاہی کے لیے ایک بڑا اور مضبوط صندوق بناؤ گے، ہر سپاہی کا اپنا صندوق ہوگا، جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کا ایک حصہ اس میں رکھ دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لو حسین آغا کے مال غنیمت اور تنخواہ ایک جگہ جمع ہوں گے، خرچ وہیں سے پورا ہوگا، پھر جب سپاہی اوجاق سے رخصت ہوں گے تو انہیں اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ حسین پوچھتا ہے میرے پاشا کیا یہ چل جائے گا؟ تو وزیر اعظم کہتے ہیں حسین آغا کیوں نہیں چلے گا، ضرور چلے گا۔ دوسری طرف سلطان کے حکم کے مطابق لطفی دائیہ خاتون اور ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت شرما رہے ہوتے ہیں اور آخرکار لطفی کہتا ہے مجھے تو خوف آتا ہے۔ دائیہ خاتون ایک دم پوچھتی ہیں کیا مجھ سے؟ لطفی کہتا ہے نہیں اپنے آپ سے، جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو نہیں جانتا کب رکوں گا، میں بولتا ہی چلا جاتا ہوں، سننے والے کے کان تھک جاتے ہیں مگر میری زبان نہیں تھکتی۔ دائیہ خاتون کہتی ہے تو ایسا ہی صحیح، کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا۔ لطفی کہتا ہے تو پھر میں ابتدا سے
شروع کرتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں لوگ مجھے دیوانہ لطفی کہتے ہیں۔ میں علم و دانش کے پیچھے تھا۔ پاشا میرے دروازے پر آتے تھے۔ وہ عالم اسلام کے بادشاہ فاتح سلطان محمد خان کے حکم کے ساتھ آتے تھے۔ انہوں نے مجھے قسطنطنیہ آنے کا حکم دیا۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور یہاں آ گیا، اور شاید میں انہیں ویسا ہی ملا جیسا وہ چاہتے تھے اور جیسے انہوں نے سن رکھا تھا، تو اسی لیے انہوں نے مجھے اپنا ہم نشین بنا لیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ کہنا جھوٹ نہ ہوگا کہ ہمارے سلطان سے میرا گہرا رشتہ بن گیا ہے۔ کبھی وہ اشعار پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لطفی کتابیں لے آؤ، اور کبھی مجھے مذاق میں دیوانہ لطفی کہتے ہیں۔ ہم اتنے قریب ہیں کہ میں انہیں شہزادی روز کے ساتھ شادی کے لیے قائل کرنے ہی والا تھا۔ یہ سن کے دائیا خاتون چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کسے؟ لطفی کہتا ہے ہمارے سلطان معظم کو۔ توبہ بسم اللہ، یہ کہانیاں ہیں پریوں کی کہانیاں، یہ یقیناً کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ دائیا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے تم نے اتنا سب کچھ بتا دیا، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں اس کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا۔ لطفی کہتا ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا بھول گیا، میری زبان جسے میں تربیت نہیں دے سکا۔ ہمیشہ زادانہ طور پہ بات کرتا ہوں جب میں ان لوگوں کے ارد گرد ہوتا ہوں جن کو میں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں۔ یہ سن کے دائیا خاتون مسکرا دیتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔